بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خاص نوجوان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. ان کا ایک بہت ہی انوکھا شوق ہے گھڑ سواری کا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو گھڑ سواری کا ان کا شوق ہے اس کو انہوں نے ایک پیشن کی طرح اپنایا ہوا ہے. بہت سارے کمپٹیشنس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ایوارڈز ون کیے اور اپنا اس میں جو ہے وہ نام بنایا. آج ہم ان سے گھڑ سواری کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے, بہت کچھ جانیں گے اس کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ خود اپنے بارے میں اپنا کچھ تعارف دیں ہمیں. تو بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم مجاہد, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کچھ اپنا تعارف بتائیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو. سب سے پہلے تو آپ کا یہ پوڈ کاسٹ کا بہت شکریہ. جی بالکل. تو میں سرگودا کے ایک گاؤں ہے بیگوال, اچھا, وہاں سے تشریف لایا ہوں. میں نیزہ بازی کرتا ہوں اور میری کاسٹ ہے میکن. تو نیزہ بازی کا مجھے شوق ہے, گھوڑے رکھے ہوئے ہیں تو اسی میں مگن رہتے ہیں. تو وجاہد ہمیں بتائیں کہ آپ کا گھڑ سواری کا سفر کہاں سے شروع ہوا, آپ کو گھوڑوں کی طرف آپ کی دلچسپی کیسے شروع ہوئی, کیسے آپ اس طرف آئے ہیں؟ گھوڑوں کا شوق تو بچپن سے ہی تھا ہم کو, لیکن اس میں جو زیادہ دلچسپی آئی ہے وہ ہمیں آئی ہے 2021 سے. جیسے بڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں زیادہ پتہ چلا ہے, جیسے قسم کا کسی سے عشق ہوتا ہے, ان سے عشق ہوا ہے گھوڑوں سے. تو سفر جو ان سے ہمارا شروع ہوا ہے وہ اس طرح تھا کہ ہم نے پہلے رکھی ہوئی تھیں گھوڑیاں. میرے مطلب کہ دادا پردادا سے نا, میرے دادا جانی کا نام ہے سردار علادتہ خان میکن. اچھا. تو انہوں نے گھوڑیاں رکھی ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد ہمیں شوق لگا گھوڑوں کا, تو ہم نے نیزہ بازی کے لیے گھوڑے لیے, وہیں سے ہمارا یہ شوق سٹارٹ ہوا. تو وجاہد کیسا آپ کا رشتہ کیسا ہے ان کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ آپ کا لگاؤ کیسا ہے؟ آپ کو لگتا ہے گھوڑا اور گھڑ سوار ایک دوسرے کے لیے کتنے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں؟ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو گھوڑوں کا شوق ایک ایسا شوق ہے کہ یہ پھر کسی اور چیز کا شوق تو لگنے نہیں دیتا. اچھا. ہاں, اس شوق میں جو بندہ چلا جاتا ہے نا, اس کے پاس نہ کوئی ویسے فضول ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی دل کرتا ہے. تو کیونکہ گھوڑے سے ایک ایسی وفا ملتی ہے جو ایک انسان سے نہیں ملتی. تو اس کے ساتھ رہنے میں, اس کے ساتھ کھیلنے میں, اس کے ساتھ مطلب کہ جیسے انسان جو جڑ جاتا ہے نا, بالکل وہ کسی اور چیز میں نہیں جاتا. بالکل, بڑا وفادار جانور کہا جاتا ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی زندگی میں ایسا کوئی خاص گھوڑا ہے جو سب سے زیادہ آپ کو اس سے لگاؤ ہو, یا اس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو؟ اکثر جانور بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں, تو آپ نے کچھ ایسا سیکھا ہو ان سے؟ ویسے تو مجھے تقریباً سارے گھوڑوں سے لگاؤ ہے جتنے بھی ہیں, کیونکہ یہ ایک پاک سواری ہے. اچھا. جی جی بالکل. لیکن جس نے مجھے سب سے زیادہ جس گھوڑے نے سکھایا ہے وہ میرے پاس ابھی بھی گھوڑا موجود ہے, فخر بیگوال. اچھا. اس پہ میں نے سیکھا ہی ہے, اسی پہ نیزہ بازی سٹارٹ کی ہے اور ابھی تک میرے پاس ہے. اسی نے مجھے یہاں تک, اس جگہ تک پہنچایا ہے. صحیح 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 صحیح. تو مطلب آپ گھوڑے کے مزاج کو سمجھتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جانور کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا بھی ہوتا ہے, اس کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کبھی وہ خوف زدہ ہو گیا ہے, کبھی وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا ہے, یا کسی چیز سے بے آرام ہو رہا ہے. تو مطلب سمجھ آ جاتی ہے آپ کو, گھوڑے کے مزاج کا سمجھ لیتے ہیں آپ؟ جی, یہ تو آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. جو انسان گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا, جو بھی مطلب کہ جو سوار ہوتا ہے, جس کو گھوڑے کا پتہ ہے, وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تب ہے پہلے گھوڑے کو سمجھتا ہے. بالکل. وہ اس کی کیئر رکھنے کے بارے میں جانتا ہے, اس کو کیسے رکھنا ہے, کیسے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, کس ٹائم پہ اس کو خوراک دینی ہے, کس ٹائم پہ اس کے پاس جانا ہے, اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. جب وہ یہ سب چیزیں سیکھ جاتا ہے اس کے بعد وہ نیزہ بازی, جب مطلب کہ اس کے جو بھی اس سے سپورٹ لینا چاہے وہ تب وہ یہ کام کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو آپ ایسی صورتحال کو کیسے جو ہے وہ سنبھالتے ہیں؟ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ جو ہے یہ بڑا سخت رویہ اختیار کر رہا ہے گھوڑا, تو پھر اس صورتحال کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو گھوڑے کی اور غصے کی آپس میں بنتی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو پیار مانگتا ہے. کچھ گھوڑے اندر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے لیے ایک خطرناک آفت بن جاتے ہیں. اچھا. تو ایسے گھوڑوں کو پھر ان پہ ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو کام دیا جاتا ہے, ان کو مشکل ورک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ٹائم میں اپنے آپ کو
मतलब कि उस ताकतवर पहलवान ना समझें। अच्छा। उनको ऐसी वर्क दिया जाता है जिससे उनको ना कमज़ोरी महसूस होती है, और वो जो अपनी फजूल एक्टिविटीज़ होती हैं अपने काम से हट के वो छोड़ के वो अपनी नेज़ाबाजी या जो फील्ड जिसमें होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। सही सही सही। तो नेज़ाबाजी से भी आप माशाल्लाह से नेज़ाबाजी में भी आपकी बड़ी महारत है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं आप कि पहले आप ने जो मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हैं उसमें आपने अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं, तो एक तो हमें इस बारे में कुछ बताएं, आपकी पहली कामयाबी जो आपको अगर याद है उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वैसे तो ये तकरीबन जब से इस फील्ड में आया है अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, उसने कामयाबी भी दी है और उसके बाद इसको समझने का मौका भी दिया है। पहली मेरी कामयाबी थी कुशाब, ठीक है, सरगोदा के साथ ज़िला है कुशाब, वहाँ पे मेरी सबसे पहली कामयाबी थी। एक इवेंट था वहाँ पे दौड़े थे तो उसी में कामयाब हुए थे। अच्छा, नेज़ेबाजी के बारे में जैसे कि आपने बताया कि ये हमारे अक्सर कंपटीशंस वगैरह होते रहते, तो ये साल में कितने कंपटीशन आपके हो जाते हैं, क्या इनका टाइम ड्यूरेशन इनकी कैसे होती है? वैसे तो देखा नहीं, लेकिन माशाल्लाह सीज़न के मैं ना 35 से 40 मेले करता हूँ। अच्छा जी, अपने इलाके के भी, मंडी बावलदीन के, चकवाल के, जेलम के, इस्लामाबाद के तकरीबन जो मेले होते हैं वो भी करता हूँ। इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं निसार बरसा, चाचू रंजेब, भाई मलकतला अवान, तो इनके साथ मिल के नेज़ाबाजी करते हैं। सही हो गया। तो ये आप अपने एरिया में जब आप भी होते होंगे, ये मेले लगते होंगे इसके नेज़ाबाजी के, तो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं या वहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन? हमारे बड़े भाई हैं वो हमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी अभी तक। तो हमारे बड़े भाई हैं भाई अख्तर साई MPA, ठीक है, तो उनके साथ भाई हमारे यहाँ ज़रा रवान, वो सरगोदा में मतलब कि बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छा वो डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, और हमारी नेज़ाबाजी को उन्होंने बहुत वहाँ पे प्रमोट किया है। उनके इस शौक़ में ज़्यादा लगाव से हमें बहुत सपोर्ट मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी वहाँ पे जजमेंट करते हैं, बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करवाते हैं। और हमारे कुशाब में हमारे बहुत बड़े प्यारे भाई हैं हाजी खावर अयात, वो उधर कुशाब में मतलब तकरीबन सीज़न के वो कोई 7 से 8 मेले करवाते हैं, तो बहुत अच्छी जजमेंट और उन्हीं के हाथ में सब। अच्छा, ये घुड़सवारी के साथ बड़ा एक अहम जुज़्व है नेज़ाबाजी का, हम देखते हैं इसमें, तो कुछ नेज़ाबाजी के बारे में बताएं आप, इसके कोई क्या इसमें होती हैं, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरह से आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि जो लोग घुड़सवारी में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता चले इसके बारे में। जी, नेज़ाबाजी में इंटरनेशनल नेज़ाबाजी भी होती है, ठीक है, जिसमें ऑरेंज कटिंग की जाती है, ठीक है। वैसे जो हम जिस नेज़ाबाजी को ज़्यादा लाइक करते हैं और वो जो पंजाब की नेज़ाबाजी असल नेज़ाबाजी है वो सांग से खेली जाती है, ठीक है। उसमें पॉइंट होते हैं जो ज़मीन से उठाने होते हैं। जी जी। वो एक जो ये खंजूर का दरख्त है उससे बनती है पॉइंट जो बनाया जाता है, तो उसमें 3 पॉइंट होते हैं। इनको एक को कहते हैं फट्टा, सही। उसके बाद जो वो पॉइंट उठाता है उसके बाद आड़ी होती है, ठीक है, वो तकरीबन 2 उंगलियों की होती है। अच्छा जी। फिर जो फाइनल पॉइंट होता है वो पड़ताड़ी होती है, वो एक ऐसी सीधी उंगली की होती है, सही, वो उठाई जाती है। और इसमें नंबर्स होते हैं, मतलब कि जो 7 उठा के लेके आया जिसका घोड़ा स्पीड पे पूरा उतरा है, ऐसा स्पीड में नहीं था, उसको 4 नंबर मिलते हैं अगर वो अपना पॉइंट उठा के ले जाए। अच्छा, ठीक है। जो मतलब कि अपना पॉइंट वहाँ पे गिरा के चला जाता है, जिसकी मतलब कि उस जो सांग होती है वो लगती है और उनका जो पॉइंट होता है उधर गिर जाता है, जिसको किला कहा जाता है, ठीक है, उसको 2 नंबर मिलते हैं। अच्छा, ओके, सही हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब ये आसान है या इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कुछ? नहीं, ये गेम तो ऐसी है कि इसको ये टाइम मांगती है। सही देखा जाए तो आसान कोई गेम नहीं होती। इस गेम को जब इंसान पढ़ लेता है तो फिर आसान हो जाती है, जब उसका जोश, ध्यान और नियत उसी साइड पे हो और किसी एक्टिविटी में उसका इतना रुझान हो, अपनी गेम को देखे, तो फिर मुश्किल नहीं है। सही हो गया। तो अच्छा, ये जैसे अब आपने बात की कि कोई भी आसान नहीं होती चीज़, तो इसमें एक अगर इंसान के साथ भी हो तब भी और अगर एक जानवर के साथ भी हो तो एक ताल्लुक़
جو جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ پیار محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے, تو یہ کیسا آپ کہتے ہیں آپ کے نزدیک اچھے گھڑ سوار اور گھوڑے کے درمیان سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. تو جو ایک گھوڑا اور ایک سوار کا تعلق ہوتا ہے نا, وہ ایسے سمجھیں جیسے ایک جسم کا پارٹ بن جاتے ہیں, ایک سوار اور ایک گھوڑا. تو ان کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ اب ہاتھ میں درد ہے تو دماغ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل. اسی طرح ایک سوار کا اپنے گھوڑے کو سمجھنا ضروری ہے اور ایک گھوڑے کا اپنے سوار کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح. تو دیکھا جائے جو گھوڑا ہے وہ انسان کے اوپر بیٹھنے سے ہی انسان کو سمجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ کو بھی گھوڑ سواری کرتے ہوئے کوئی ڈر, کوئی خوف, کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے؟ کوئی ایسی کسی ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ پہ ایسی کوئی کیفیت طاری ہو جائے, پھر اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ ویسے تو یہ شوق ایسا ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک خطرناک شوق ہے, تو اس میں کافی بار گرے بھی ہیں. اچھا. جی ہاں. ٹھیک. ایک دفعہ ایسے گرے تھے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑا تھا. اچھا. لیکن پھر خوف کی, جب شوق انسان کو ہوتا ہے نا, شوق میں خوف نہیں ہوتا. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. شوق کی اور خوف کی آپس میں بنتی نہیں ہے. تو یہ وجاہت گھوڑ سواری نے آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی شخصیت میں بھی کوئی چینج لایا ہے؟ آپ کو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے, یا بڑی میری شخصیت پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے؟ جی, میں کہتا ہوں کہ نیزہ بازی کے کھیلنے سے, گھوڑوں کے ساتھ لگاؤ سے میری مطلب کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں آل چینج ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ گھوڑوں کا شوق ایسا ہے نا, آپ کو جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ جب وہ ایک انسان اس میں جڑ جاتا ہے نا, جی جی, تو اس کو اور فضول ایکٹیویٹیز میں کوئی کام نہیں آتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انسان کے اپنے کردار میں کوئی چینجنگ آتی ہے, تو وہ بہت چینجنگ آتی ہے. صحیح. انسان کو اچھے دوست ملتے ہیں, اچھے تعلقات ملتے ہیں, اور ایک انسان کو معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اچھا, جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ نے بڑے کمپٹیشنز وغیرہ بھی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ صرف جو گھڑ سوار ہے اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں, یا گھوڑے کی خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے گھوڑے کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے, اس کو مطلب آپ اس کی روزمرہ کی آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے, کیسے دیکھ بھال کرتے ہیں آپ ان کی, کہ جو دیکھنے والے کو بھی مطلب ظاہر ہے پتہ چلنا چاہیے؟ جی, یہ گھوڑے میں نا, اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو ذرا دیکھا جاتا ہے وہ فلانا ایسے دوڑ رہا ہے یا اس کے پاس ایسے گیم ہے. لیکن ہمارے جو بزرگ تھے, ویسے بھی جو ہمارے پنجاب کے جو واسی ہیں جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ سوار کو کم دیکھتے ہیں, وہ گھوڑے کو زیادہ دیکھتے ہیں. صحیح. ان کا زیادہ تر لگاؤ گھوڑے سے ہوتا ہے کہ گھوڑا کیسا ہے, کیسا دوڑ رہا ہے, اور وہ دیکھتے ہیں سوار اوپر بیٹھا کیسے ہوگا. اچھا. جی, وہ دیکھتے ہیں سوار کا سٹائل کیسا ہے, وہ اوپر بیٹھا کیسے ہوا, گھوڑے کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس گھوڑے کی فیلڈ میں سب سے پہلے تو انسان گھوڑوں کو اہمیت دیتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہم تو ہمارے پنجاب میں, پاکستان میں بہت اچھے اچھے گھوڑے ہیں. نہیں, جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ڈیلی روٹین اپنے گھوڑوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے, آپ ان کو نکھارنے کے لیے آپ کیا ان کے ساتھ رویہ آپ کا ہوتا ہے, سارا روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے؟ میں ڈیلی طور پہ گھوڑوں کو ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پاس جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا ایک ٹائم بنایا ہوا ہے. صحیح. اب جیسے یہ 2 ماہ تھے, اس میں تو ان کو مطلب کہ چلاتے تھے, باہر لے جاتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے لے جانا, پھر آ کے کھڑے کر. گرمی کے موسم میں ان کو ہم نہیں تنگ کرتے. لیکن جب سیزن میں ہوتا ہے تو ہم ان کو روزانہ باہر لے جاتے ہیں, ان کی واک کرواتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, پریکٹس کرواتے ہیں, خود بھی پریکٹس کرتے ہیں. تو گھوڑا, جتنا گھوڑے کو ٹائم دیں گے اتنا گھوڑا آپ کے ساتھ اس کی دل لگن بنے گی, اتنا آپ کو وہ سپورٹ کرے گا. صحیح. تو کبھی یہ وجاہت ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو لگا ہو کہ میں تھک گیا ہوں, اب مجھے یہ گھوڑ سواری چھوڑ دینی چاہیے, یا کبھی ایسے اکتاہٹ سی محسوس ہوئی ہو, کبھی ایسا لگا ہے آپ کو اپنے اس شوق سے؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. صحیح ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بھی نہیں, کیونکہ نا یہ شوق ایسا شوق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا شوق ہے. اچھا. ویسے بھی شوق ہیں, کرکٹ, فٹ بال, والی بال, یہ چیزیں ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کوئی کھیلنے نہیں. یہ جو گھوڑوں کا شوق ہے نا, یہ تو اس قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں, بتایا گیا ہے.
تو میں کہتا ہوں شوق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح صحیح. تو اچھا وجاہت آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ نے بتایا کہ وہ ٹیچر ہیں جی. تو ان کو مطلب آپ کے اس شوق سے کبھی کوئی اعتراض انہوں نے کیا ہو یا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا کیسا رویہ آپ کے ساتھ اس چیز کو لے کر؟ جی میرے ابو مطلب کہ ان کے نا دادا جانی کو شوق تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو اتنا شوق تھا وہ کہتے تھے بس گھر میں مطلب کہ رکھنے چاہیے. وہ کہتے تھے رکھو جو مطلب کہ گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں پھر. لیکن پھر بس شوق نے مجبور کیا جانا پڑا. تو ابھی کمپٹیشن آپ نے قومی سطح پر ہی جتنے بھی آپ نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو کبھی جو ہے وہ آپ انٹرنیشنلی آپ کو کبھی جانا پڑے, کبھی باہر آپ کو جو ہے اس طرح کے کھیل میں حصہ لینا پڑے تو کیا آپ کو الاؤ کریں گے جانے کا؟ جی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, خود بھیجیں گے بھی سے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں آپ, اچھی بات ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے گھڑ سواری یا نیزہ بازی یہ صرف ایک کھیل کی حد تک ہے یا شوق ہے اس میں, یا مطلب ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے انسان کی اس کے ساتھ, یا کوئی جذباتی لگاؤ بھی ہو جاتا ہے انسان کو اس سے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا, یہ تو ہر سوار کے نا جو ذہن میں ہوتا ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ یار یہ میرے اس کے ساتھ تعلق کیا بن گیا. کیونکہ گھوڑا آپ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو آپ کے پاس جب وہ رہتی ہے تو اس کو جب آپ ٹائم دیتے ہیں اس کے پاس رہتی ہے, وہ آپ کی کیئر کرتی ہے یا آپ کو اس کے ساتھ لگاؤ بن جاتا ہے. تو مطلب کہ وہ انسان کو ایسی طرح اپنی طرح کھینچتی ہے کہ انسان کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. تو یہ گھوڑا بھی اسی طرح ہے, یہ انسان کو جب ان کے ساتھ لگاؤ بن جاتا ہے تو یہ چھوڑنے کے لیے دل نہیں اس کو کرتا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ہمارے ماشاء اللہ سے ہماری قومی سطح پہ بہت سارے گھڑ سوار بڑے بڑے نام شامل ہیں ان میں, تو آپ ان کو انسپائر ہیں, ان سے کوئی رول ماڈل ہے آپ کا, کسی کو آئیڈلائز کرتے ہیں آپ جہاں سے آپ کو لگا کہ میں نے بھی اسی مقام پہ پہنچنا ہے جہاں پہ وہ ہیں؟ ویسے تو پورے پاکستان کے جتنے سوار ہیں سارے میرے لیے احترام کی جگہ ہیں. میرے سے بڑے ہیں, سینئر بھی ہیں, تو میں سب سے پہلے تو ان کو احترام کرتا ہوں. لیکن میرا خواب ہے نا, وہ میرا ایک بھائی ہے, دوست ہے, وہ دبئی میں ہے, فیصل قربان گجر. اچھا. انٹرنیشنل رائڈر ہیں انڈر 19 کے. اچھا. میں مطلب یہ چاہتا ہوں کہ وہ استاد بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. انہوں نے مجھے نیزہ بازی میں بہت سپورٹ کیا, تو میں چاہتا ہوں کہ بس انہیں کی طرح ہی بنوں گا انشاءاللہ. صحیح. تو اچھا بھی وجاہت آپ, ہماری جو یہ ینگ جنریشن ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, کافی وقت موبائل پہ, گیجٹس پہ, اسی طرح کی چیزوں میں جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے ان کا ٹائم کافی سارا. تو آپ کے خیال میں نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے, جیسے کہ یہ گھوڑ سواری کا شوق ہے یا اور بڑے کھیل ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف آنا چاہیے ان کو؟ جی آج کل کے تو جو جتنا ٹائم گزر ہے بچوں کا, تو وہ موبائل میں ہی زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. تو ان کو یہی ہے, ان سے درخواست ہی ہے کہ آپ آئیں, کوئی بھی اسپورٹ جوائن کریں. اگر آپ کو نیزہ بازی میں انٹرسٹ نہیں ہے کوئی اور, لیکن اسپورٹ کریں, یہ موبائل وغیرہ کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا سوار بنیں, ہمارا ایک اچھا تعارف بنے, ہمارے اچھے تعلقات ہوں, تو وہ نیزہ بازی جوائن کریں اور اسی پہ فوکس کریں. وجاہت آپ کے جس ایریا سے آپ آئے ہیں اس ایریا میں کوئی آپ کے کمپٹیٹرز بھی ہیں, مطلب کوئی اور لوگ بھی ہیں جن کو یہ شوق ہے وہاں پہ, یا آپ اکیلے ہی ہیں وہاں پہ اپنے ایریا میں؟ میرے علاقے میں مطلب کہ ہمارے دادا جانی کے ٹائم میں تو کافی لوگوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تقریباً ہر ایک گھر کے پاس ایک گھوڑی پکی ہوتی تھی. لیکن یہ جب سے وہ جیسے آگے بات ہو رہی ہے موبائل اور سوشل میڈیا اور یہ مطلب کہ چیزیں آئی ہیں تو نہیں ہے شوق. اپنے علاقے میں, اپنے شہر بیگوال میں, اس کے ساتھ آس پاس جو ہیں وہاں میں تقریباً میں ہی صرف نیزہ بازی کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی کوئی اسٹڈیز بھی آپ نے کنٹینیو رکھی ہوئی ہیں یا بس اپنے شوق کو ہی آپ نے سارا ٹائم دے دیا؟ اسٹڈی کی تھی. اچھا. تو پھر اسٹڈی سے بچپن سے اتنی بنتی نہیں تھی اسٹڈی سے, تو بچپن سے یہ نیزہ بازی کا شوق تھا. صحیح ہے. چلیں وجاہت, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہم جو ہے نا یہ چیز آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی بھی انسان کا شوق ہے نا, تو اس کے ساتھ اگر انسان محنت لگن کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھے نا, تو وہ اس کا جو ہے نا بڑا آگے تک اس کا چلا جاتا ہے. اور اس کو اسپیشلی جب آپ اس طرح سے کمپٹیشنس وغیرہ میں جاتے ہیں تو انسان کو اس میں ضرور کامیابی جو ہے نا وہ ملتی ہے. تو ہم آپ کے لیے بہت نیک خواہشات رکھتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں بھی آپ کو
کو اپنے جو ہے یہ گھڑ سواری میں کے میدان میں آپ کو مزید کامیابیاں ملیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائیں اس چیز میں. تو شاید اسی طرح کے سفر کے بارے میں جو ہے نا وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ آپ کا ابھی بڑا لمبا ٹائم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے اس کو لے کر چلیں گے. تو جو ہے نا یہی ایک پیشن کی جو ہے وہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جب کامیابیاں ملنے لگیں تو آپ اس سفر کو مزید آگے بڑھانے کا سوچیں, اس کو جو ہے نا وہ ختم نہ کریں وہاں پہ. تو جاتے جاتے آخری ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کہ اگر کوئی میسیج آپ اپنے ایج فیلوز کو, اپنے ینگسٹرز کو دینا چاہیں تو آپ ضرور ان کو میسیج کنوے کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو جتنے ہیں دیکھنے والے چاہنے والے ہیں, ان سے یہی کہوں گا کہ نیزہ بازی ایسی فیلڈ ہے کہ یہ انسان کو کسی اور ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینے دیتی. تو درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ آئیں نیزہ بازی جوائن کریں اور سب مل کے ہم اس کو پاکستان میں کامیاب کریں, تاکہ جیسے کہ کرکٹ, ہاکی, ان چیزوں کو پاکستان پہ انٹرنیشنل لیول پہ کامیابی ملی ہے, اس طرح ہم نیزہ بازی کو بھی کامیاب کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سو ویورز, آپ کو اگر آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو اسے ضرور آگے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو گھڑ سواری میں ان کی دلچسپی ہے, تو تاکہ ان کو اس پروگرام سے کچھ دیکھنے کو ملے, کچھ سیکھنے کو ملے. تو اسی طرح کے اگلے ایک پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.